بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ہرزہ سرائی آج کل ہو رہی ہے۔ جب اسلام وہ قبول کر چکی اور ان کا اسلام یہ تمام تواریخ کی کتب، سیر کی کتب، سیر صحابہ صحابیات کی کتب سے ثابت ہے، خود صحیح بخاری شریف سیاستہ کی کتب میں جب شامل ہے، تو پھر ان کے اوپر تبرہ بکنا یہ اندر کی خب سے باطنی ظاہر کر رہا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان عطاری زیدہ شرف نے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے اوپر کلام کیا اور کہا کہ وہ ضعیف ہے، روایتاً بھی درایتاً بھی۔ درست کلام کیا عطا بن صاحب کے بارے میں، جو انہوں نے کلام کیا وہ درست ہے۔ مجمع الزوائد کا علامہ حیثمی کی کتاب کا حوالہ جو دیا وہ درست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کھا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اسلام سے بڑھ کے کون سی نیکی ہوگی؟ اور جب اسلام قبول کرنا ان کی ایسی نیکی ہے کہ جس کے بعد وہ ماقبل والی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو دہرانا اندر کی غلاظت کو ظاہر کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ جی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں عداوت، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہاشمیہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام ہند بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، گویا عبد شمس عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور یہ عبد شمس وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محترم حضرت ہاشم کے بھائی ہیں، کیونکہ عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ ہاشمیہ ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابو لہب کی بیٹی نے جب ہجرت کی تو کچھ لوگوں نے کہا او جہنم کے ایندھن کی بیٹی، تجھے ہجرت کوئی نفع نہ دے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال قومی یؤذینی فی نسبی، اس کو کیا حال ہے کہ جو میرے نسب میں مجھ پر تان کرتے ہیں، یعنی جہنم کی ایندھن کی بیٹی، یہ لفظ جب کہے گئے تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ نہ کہو، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو کلمہ پڑھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا امتیہ ہوئی تھی ابو لہب کی بیٹی، حالانکہ ابو لہب کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے۔ تو یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ کلمہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ کس طرح کی گفتگو ان کے بارے میں کی جا رہی ہے، اور اس کو بتانے کا یعنی مقصد کیا ہے؟ اور پھر یہ جب آپ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، ان کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ تو اسد اللہ و رسولہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبیر بن مطعم ہو، ان کا غلام ہو یہ حضرت وحشی، تو یا انہوں نے کہا ہو یا جس نے بھی کہا ہو، لیکن حضرت وحشی جنہوں نے اتنا دریدہ دہنی کے ساتھ جب قتل کیا تھا، تو اس کے بعد حضور کا عمل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آئے اور یہ پہلے انہوں نے خط لکھا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہریں اور کسی کو ناحق قتل نہ کریں، نہ ولا یزنون، نہ زنا کریں، نہ چوری کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، لیکن وہ جو توبہ کریں اور اس کے بعد نیک عمل کریں۔ تو حضرت وحشی نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں نیک عمل نہ کروں تو میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ جو چاہے گا گناہ معاف کرے گا۔ تو حضرت وحشی نے کہا کہ اللہ چاہے نہ میرے گناہ کے معاف کرنا، تو حضور نے پھر آخری آیت مبارکہ یہ جو پڑھی نا، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو پھر حضرت وحشی نے آ کر کلمہ پڑھا۔ حضرت وحشی جن کا یہ قتل کرنا، قتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ جبیر بن مطعم کے کہنے پر کہ اپنے چچا کے جو ہے نا کہنے کی وجہ سے کہ میرے چچا کو کیوں حضرت امیر حمزہ نے بدر کے اندر قتل کیا تھا، یا حضرت ہند کے کہنے پر کیا تو حضرت وحشی نے تھا، تو حضرت وحشی کو حضور نے معاف کر دیا، فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، باقی تمہیں معاف اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تو ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کفر میں بہترین انسان کو قتل کیا اور اپنے اسلام میں بدترین انسان کو قتل کیا، مسلمہ کذاب کو بھی، تو وہ میں نے کفارہ ادا کیا۔
تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، تو حضرت ہند کو کیوں نہیں معاف کیا جا رہا، جو غازیہ ہیں اور پھر بعد میں اسلام کے لیے لڑتی رہی ہیں، جب اسلام سپر پاور بنا اور تبوک کی لڑائی کے اندر اپنے شور نامدار حضرت سفیان رضی اللہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑ رہی تھی، دونوں آنکھیں آپ کی اسلام کے لیے قربان ہو گئی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ، یہ بھی اور یہ بھی دونوں آنکھیں اسلام کے لیے قربان ہو گئی تھیں، اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جب اسلام کا پرچم بلند ہو رہا تھا تو آپ لڑ رہی تھی اور لوگوں کو ابھار رہی تھی جہاد کے لیے، یہ یاد نہیں؟ اور اسلام وہ کہاں کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق اور اس طرح کے اشعار جو بخاری میں بھی درج ہیں، یہ پڑھ کر لوگوں کو جنگ کے لیے ابھار رہی تھی، اور کہاں وہ مقام کہ آپ کے ہاتھ ہتھیلیاں نظر نہیں آتی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اتنا بڑا آپ چوگا پہنتی تھی، اتنا بڑا حجاب پہنتی تھی، تو اس لیے جب یہ حسین عمل آپ کے سامنے ہے تو یہ اب اس چیز کو نہیں دہرایا جائے گا۔ کیا آپ ابو لہب کی بیٹی پر تان ہو تو حضور کو تکلیف ہو، تو حضرت ہند پر تان ہوئے ہیں بھی ہاشمیہ، ہاں بنو امیہ میں شادی ہوئی لیکن ہیں تو ہاشمیہ، پھر ان کو بھی اگر ان کے بارے میں تان کی جائے تو کہ حضور کو تکلیف نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مقدس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بس اسلام کے ساتھ ختم، حضور نے جن کو معاف کیا، آپ کون ہوتے ہیں کہ ابھی تک ذکر کر رہے ہیں اور آپ ان کو معاف نہیں کر رہے؟ اس وقت حالت کیا ہے اور آپ کس پر گفتگو کر رہے ہیں؟ سید الشہداء کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا اسلام پر رحم عطا فرمائے، اور اسلام کی جو مقتدر ہستیاں ہیں، ان مقتدر ہستیاں جو ہیں، یہ مسلمات جو ہیں، اللہ رب العالمین ان کا احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنہ کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ